قرآن پاک آپ غور کریں کہ کتنے مقامات پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے۔ اسی قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ سورت از ابتدا تا انتہا سورۃ الضحیٰ حضور امام الانبیاء تاجدار دو عالم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان محبوبیت کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی مانگنے والا کوئی سوالی آپ کے در پہ آ جائے سوال کر لے، کسی سوال کرنے والے کو ہرگز آپ نے خالی واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک شعر میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ایک مقام پر قرآن میں امام الانبیاء کا وصف یہ بیان کیا گیا رؤوف الرحیم کہ مومنوں پر، ایمان والوں پر، اہل اسلام پر، عشاقان رسول پر امام الانبیاء بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آپ کے در پہ آ جائے، سوال کرنے والا سوال کرے، خالی واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، آپ مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہو، مومن ہو، مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہو۔ میں سائل ہوں، میں مانگنے والا ہوں، اور سائلوں کو، مانگنے والوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس در پہ آؤ، مانگو، خالی نہ لٹائے جاؤ گے۔ خزانے دینے والا میرا رب ہے، تقسیم کرنے والے امام الانبیاء ہیں، وہ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے۔ رب نے فرما دیا ہے مانگنے والا مانگے تو خالی نہیں لٹانا ہے۔ تو امام الانبیاء تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جب کسی نے مانگا تو میرے حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ ان کی زبان سے کبھی لا کا لفظ نہ سنو گے، اس لیے کہ رب نے فرما دیا محبوب جب کوئی مانگے تو خالی نہیں لٹانا ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، ایک لفظ نہیں ہے، نہیں
عربی میں کہتے ہیں لا، اردو میں کہتے ہیں نہیں. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے دربار سے جس نے جو چاہا ملا ہے. ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات کی ہے میرے آقا اعلی حضرت نے. آپ نے فرمایا واہ کیا جود و کرم، شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ کا فیض، آپ کا جود، آپ کی سخا، اس کا عالم یہ ہے جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو لفظ نہیں کبھی اس نے سنا ہی نہیں ہے. کیونکہ رب نے جو فرما دیا ہے جب سوال کرنے والا سوال کرے مانگ بیٹھے، میرے محبوب اسے خالی نہیں لٹانا. تو جب خلاصتاً ذکر کرتا ہوں توجہ سے سنیے گا، جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا کی ہے، یہ شان عطا کی ہے، یہ رفعت عطا کی ہے، جو مانگنے والا مانگ لے نہ نہیں کرنی. تو امام الانبیاء کے صحابہ نے پھر کیا مانگا ہے؟ کسی کی آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا، وہ آنکھ کا ڈھیلا جب اس کی سلامتی چاہی، آنکھ کی سلامتی چاہی، مانگ لیا. امام الانبیاء نے حضرت قتادہ کو آنکھ واپس کی. اللہ اکبر. جب اشوب چشم آنکھوں میں ہے، مولا علی المرتضیٰ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام الانبیاء لعاب دہن لگاتے ہیں، اشوب چشم کا مرض دور ہو جاتا ہے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کھاری کنویں کا میٹھا ہونا طلب کیا جاتا ہے، لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. واہ کیا جود و کرم، شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب اندھیری رات میں چلنے کے لیے کسی کے پاس روشنی کا سامان نہیں ہے، جب روشنی کی طلب کی ہے، امام الانبیاء نے چھڑی ہاتھ میں لی، اس چھڑی کو اپنے ہاتھ سے مس کیا ہے، واپس دی ہے، وہ ٹارچ کا کام کرنا شروع ہو گئی ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت اسید میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کا رنگ سیاہی ماحل تھا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے، میرے حضور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے. حضرت اسید اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں، وہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا، چہرے میں وہ نور آیا ہے، وہ روشنی آئی ہے. اندھیرے میں جاتے تو وہاں اجالا ہو جایا کرتا تھا. پھر مانگنے والوں نے یہاں تک ہی نہیں، مانگنے والوں نے جنت کا سوال کیا. میرے حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. امام الانبیاء نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا ہے میں نہیں دے سکتا. میرے حضور نے فرمایا ہاں بس نماز کے ذریعے، رکوع و سجود کے ذریعے تیرا کام ہے رب کو یاد کرنا، تجھے جنت کی نعمت دلانا مجھ محمد عربی کا کام ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی وہ عظمت بیان کی ہے کہ قیامت تک اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کرتا رہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں اس صورت میں جن کا ذکر کیا ہے، وہ بھی یہی بولے گا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. محبت سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر. اب تھوڑا سا آپ نے غور کرنا، یہ تو امام الانبیاء کی سخاوت ہے نا، جن پہ یہ صورت نازل ہوئی ان کی سخاوت کا عالم یہ کہ جس نے جو مانگا میرے حضور نے اسے دے دیا، عطا کیا، دیا. آپ یقین کریں کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا، بلکہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا، جو امام المعبرین کے نام سے مشہور ہیں، اس لقب سے مشہور ہیں، تعبیر بتانے والوں کے امام حضرت امام ابن سیرین. آپ فرماتے ہیں اگر خواب کے عالم میں کوئی یہ دیکھے کہ سورۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہے، کب؟ خواب کے عالم میں.
تو یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ سخاوت کا دریا بہائے گا، اس سخاوت کا اظہار کرے گا، وہ غریبوں کی خیرخواہی کرے گا، وہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو خواب میں اپنے آپ کو سورہ ضحیٰ پڑھتے ہوئے دیکھے، اس کی یہ تاثیر ہے، جو عالم بیداری میں پڑے اس کی کیا تاثیر ہوگی، اور پھر جس قلب اطہر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کے جود و سہا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم، شاید بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر یہ وہ صورت ہے کہ جس طرح امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے بھولے بٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، یہ وہ بندے تھے کہ جن سے میرے رب نے پوچھا تھا لست بربکم قالوا بلا، یہ روحیں بولی تھی، انہوں نے کہا تھا تمہارا رب ہے، وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کی، وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ دیکھو اس کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کی عبادت سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے دور ہیں، کوئی غفلت میں ہے، کوئی گمراہیت میں ہے، کوئی کفر میں ہے، کوئی ظلمت میں ہے، الغرض لوگ اپنے رب سے دور ہیں۔ تو امام الانبیاء آئے رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے۔ یہ بھولے بٹکوں کو سیدھا رستہ دکھانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ اللہ امام الانبیاء آئے بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے، رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے۔ یہ صورت میرے حضور کی نعت ہے، یہ صورت اس کا یہ کمال ہے، یہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ صورت یہ گم شدہ کو جب کوئی پڑھ کے تلاش کرے تو کھوئی ہوئی چیز بھی اس بندے کو مل جاتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک مقام پہ اس بات کا ذکر کیا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، خلاصتاً ذکر کرتا ہوں وقت کم ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، مختلف طریقے ہوں گے، ایک طریقہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک عرصہ ہو گیا میں نے پڑھا تھا اور میں نے تجربہ کیا تھا، یہ نہیں کہ تاثیر نہیں کوئی چیز کھو جانے پر، جب سورہ ضحیٰ کا ورد کیا کہ 7 مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اور پھر اس چیز کو تلاش کیا جائے تو الحمدللہ اس کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ یہ سورت جس ذات پہ اتری وہ امام الانبیاء وہ لوگوں کو رب سے ملانے آئے ہیں، یہ سورت گم شدہ کو اور بچھڑے ہوئوں کو واپس ملا دیتی ہے، اتنی تاثیر ہے اس کے اندر۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ضحیٰ اور لیل کے معنی ہیں یہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، تو ایک وقت بیچ میں ایسے آیا کہ وحی آنا رک گئی، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رکا، تو غیر مسلموں نے کفار نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کافروں نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ طرح طرح کی گفتگو ہوئی تو پھر رب ذوالجلال نے سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا، اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا والضحیٰ والضحیٰ، مجھے قسم ہے ضحیٰ کی، اس کے معنی آگے ذکر کرتا ہوں، چلے ایک معنی لے لیتے ہیں، محبوب تیرے چہرے کی قسم،
واللیل، محبوب تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں محبوبوں کو کبھی چھوڑا جاتا ہے؟ محبوب کو کبھی چھوڑا جاتا ہے؟ امام الانبیاء رب کے محبوب ہیں۔ کفار نے اعتراض کیا ہے، کفار کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن امام الانبیاء کی عظمت و شان کو وہ کیا جانے؟ بس آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ وہ امام الانبیاء جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، جنہیں سب سے پہلے بنایا ہے، وہ امام الانبیاء جن کے نور سے رب ذوالجلال نے عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند تارے، فرشتوں کو، زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ بنا ان کو رب ذوالجلال چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ امام الانبیاء جنہیں میرے رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، وہ جنہیں افضل الخلق بنا کے بھیجا ہے، وہ جنہیں رب نے اپنے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، وہ امام الانبیاء کہ جن کو رب ذوالجلال نے بے مثال حسن عطا کیا ہے، بے مثال کمالات عطا کیے ہیں، وہ جنہیں سب سے آخر میں دنیا میں بھیج کر وہ امت عطا کی ہے، جس امت کے لیے انبیاء نے خواہشات کی ہیں، وہ زمانہ عطا کیا ہے جس کی قسم میرے رب نے یاد فرمائی ہے، وہ شہر عطا کیا ہے جس کی قسم میرے رب نے یاد فرمائی ہے، ارے وہ مدینہ عطا کیا ہے کہ جس بستی کو رب ذوالجلال نے بیماریوں کے گھر سے شفا کا گھر بنا دیا ہے۔ وہ امام الانبیاء کہ جن کے دامن میں کفار آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے آئے ہیں، بلندیوں کو پایا ہے، گمراہ آئے ہیں، راہ راست پہ آ گئے ہیں، بے دین آئے ہیں، ہدایت کے ستارے بنے ہیں، ارے جن کی نگاہ نبوت نے صحابہ اہل بیت کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا ہے، بھلا ان کو بھی رب چھوڑے گا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کہ جنہیں رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا ہے، درخت اپنی جڑوں سے زمین سے نکل کر جڑوں سے سمیت جڑوں کو اکھیڑ کر امام الانبیاء کے قدموں میں آئے ہیں، بھلا ان کو بھی رب ذوالجلال چھوڑے گا؟ نہیں۔ جنہیں اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ رفتیں عطا کی ہیں، رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تجھے اتنی عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں، بس تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دعا کا معنی کیا ہے، لیل کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا ایک معنی جو مفسرین نے ذکر کیا وہ ہے حق کے واضح کرنے کا وقت، حق کے واضح کرنے کا وقت، حق کو ظاہر کرنے کا وقت، یہ دعا کا معنی۔ اور لیل کا ایک معنی کیا رات، اور رات سے مراد شب معراج۔ گویا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا حق کو واضح کرنے کے وقت کی قسم۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ چاشت کا وقت ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے، مکروہ وقت ختم ہوتا ہے، جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو دن کے آنے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، دن کے چڑھنے میں، سورج کے چڑھنے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اسی وقت میں اللہ نے اپنے نبی جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے جادوگروں پر فتح نصیب کی تھی۔ الغرض یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کو
شکست دی ہے، فرعون کے تکبر کو خاک میں ملایا ہے، اس متکبر کو جب دھول چٹائی ہے، اس وقت کی عظمت، فرعون کی شکست، جادوگروں کی شکست، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، اس وقت کی روشنی کی رب قسم یاد کرتا ہے، محبوب عظمت والے وقت، عظمت والے موسیٰ کی فتح کی قسم، میں نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ لیل کی طرف آئیں، رب نے فرمایا محبوب رات کی قسم، جو رات آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ رات کیسی ہوگی اے میرے محبوب؟ جب آسمانوں کو سجایا جائے گا، جب جنت کو سجایا جائے گا، جب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جب ہر طرف طرف کا سامان ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ رات کیسی ہوگی کہ رات کے وقت میں جناب جبریل امین فرشتوں کی قیادت میں پوری بارات لے کر آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ کو خوشخبری دیں گے، آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ اٹھیں گے، مسجد حرام میں آئیں گے، مسجد اقصی میں آئیں گے، وہاں پر آ کر انبیاء کے خطبوں کے بعد آپ خطبہ بھی دیں گے، وہاں پر آ کر آپ نے نبیوں کی امامت بھی کرنی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑا جا گج وج کے بولیا کرو، حضور کی عظمت سن کے تو گھبرایا نہ کریں۔ رب نے اس رات کی قسم یاد فرمائی ہے کہ جس رات میں امام الانبیاء مسجد حرام سے مسجد اقصی میں آئیں گے، مسجد اقصی میں آ کر وہاں پر نبیوں کی امامت بھی کرائیں گے، وہاں پر آ کر امام الانبیاء خطبہ بھی دیں گے، اپنی امت کے فضائل بھی بیان کریں گے، انبیاء آپ کی عظمت کے قائل بھی ہوں گے۔ ہاں، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جہاں نماز اقصی میں تھا یہی سر ایام آنا اول آخر، جو سلطنت آگے کر چکے تھے وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ بولے سارے نبی، ہاں کون ہوگا امام صف انبیاء؟ بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اس کے بعد میرے محبوب وہ رات ایسی ہوگی، آپ وہاں سے آسمانوں کی طرف آئیں گے، وہ رات پہ سفر کرتے ہوئے آئیں گے، آسمانوں سے پھر جنت کی سیر ہوگی، طرح طرح کے مکانات دکھائے جائیں گے آپ کو، وہ ناکی والے، عظمت والے، رفعت والے، اور جہاں پر لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ہر طرح کے مناظر دکھائے جائیں گے، الغرض علوم اولین و آخرین دیے جائیں گے۔ اے محبوب، جب ساری کائنات کا نظارہ ہو جائے گا، علوم مل جائیں گے، معارف مل جائیں گے، پھر میں رب آپ کو وہ نعمت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس رات وہ نعمت عطا کروں گا، وہ عطا کروں گا، آپ نے مانگی نہیں، عطا کروں گا، جس کا سوال مجھ سے موسیٰ نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربی ارینی، مولا اپنا دیدار کروا۔ رب نے فرمایا تھا لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اے محبوب، یہ وہ رات ہوگی جب مقام کعبہ قوسین سے آگے آ کر جب لامقام میں آئیں گے، میں رب بلا حجاب بلا کیف پردے ہٹا کر تجھے بلا کیف اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ اس عظمت والی، رفعت والی رات کی قسم ہے محبوب، میں نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ کافروں نے کہا تھا رب نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مجھے قسم ہے چاش کے وقت کی، موسیٰ کی فتح کے وقت کی، مجھے قسم ہے
اس عظمت والی رات کی جس میں محبوب کو وہ عظمت عطا کروں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی کو ملی نہ اس سے بعد ملے گی۔ ہاں، بریلی کے تاجدار نے یہی بات کی تھی، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، حق کلام الہی نے کھائی چاہا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی پیاری بات کی تھی کہ اے کلام الہی میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ خلاصہ یہ ہے شعر کا، اے محبوب اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ شمس فرمایا ہے، کہیں فرمایا والضحیٰ، اصل مقصد تھا محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم یاد فرمانا مقصد تھا، اور لیل سے آپ کی زلف عنبری کو یاد فرمانا مقصد تھا۔ اے میرے محبوب، رب نے یہ قسمیں یاد فرما کے فقط تجھے راضی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، دوسرا معنی دہا کا اور لیل کا۔ دہا سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم نور ہے کہ جو رب نے اپنے محبوب کے سینے میں رکھا۔ دعا سے مراد وہ نور، وہ روشنی علم کی، وہ علم کی چمک، وہ علم کی دھمک جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں رکھی۔ اور لیل سے مراد اپنے محبوب کا معاف کر دینا۔ سمجھیے گا کہ لیل سے دہا سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں رکھا، وہ علم جو قرآن کا علم ہے، وہ علم جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے، وہ علم جس میں جنت کی نعمتوں کا علم ہے، وہ علم جس میں جہنم کے عذابات کا علم ہے، ارے وہ علم جو معارف پر مشتمل ہے، وہ علم جو عظمتوں والا ہے، ارے وہ علم جو ما کان و ما یکون پر مشتمل ہے، جو ہو چکا جو ہوگا وہ سارا اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ وہ علم جس کی روشنی سے کفر اور گمراہیت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہدایت میں آ جائیں گے، روشنی لے لیں گے، راہ راست پہ چلیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ، محبوب اس علم کی قسم، اس نور کی قسم جو تیرے سینے میں ہے، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ اور لیل سے مراد فرمایا جو محبوب آپ درگزر کر دیتے ہیں نا، معاف کر دیتے ہیں، مجھے اس کی قسم۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھے بات کو۔ رات آتی ہے نا، رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہر چیز اندھیرے میں چھپ جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ بولے نا، رات اس کی سیاہی ہر چیز کو تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر چھپا لیتی ہے، ایسا ہی ہے؟ میرے محبوب کی شفقتیں، عنایتیں، عفو و درگزر، معاف کرنا، وہ رحم، وہ کرم، وہ عنایتیں، وہ شفقتیں ایسی تھی، بڑے بڑے مجرموں کو میرے حضور نے معاف کر کے اپنے دامن میں چھپایا۔ ایک جھلک دیکھنی ہے تو طائف کا سفر پڑھیے نا، جب امام الانبیاء لوگوں کو گمراہیت سے، کفر سے، لادینیت سے، بت پرستی سے توبہ کر کے ایک پروردگار کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے، گویا جہنم کے عذابات، جہنم کی سزاؤں، جہنم کی سختیوں سے بچانے کے لیے جب امام الانبیاء نے طائف کا سفر کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے آئے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، جس رب نے تمہیں بنایا ہے، جس رب نے تخلیق فرمایا ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی عبادت کی طرف آؤ۔ ہاں، کل عذاب دیا جائے گا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اس سے پہلے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچو، لاجواب ہو جاؤ، کوئی جواب نہ بن پڑے، عذاب کے مستحق ہو جاؤ، جہنم کا ایندھن بننا پڑے، سزاؤں کو مستحق ہونا پڑے، عذابات کا مزہ چکھنا پڑے، وہ جہنم کے اندر وہ آگ کے شعلے، وہ وہاں کے سانپ،
وہ बिच्छू जो खच्चरों जितने बड़े बड़े हैं, वो सांप जिनकी गर्दनें, जो सांप बुख्ती ऊंटों की गर्दनों जितने जितने मोटे होंगे, वो एक मर्तबा डसेंगे, हजारों साल उसका जहर महसूस करेगा बंदा। उनसे अजाबात से बचाने के लिए जब इमामुल अंबिया ने ताइफ के लोगों को दावत हक दी है, और बाश लोगों ने आपको पत्थर मारे, कितना मारा है, जिस्म लहू लुहान हो गया है, जिस्म पे खून ही खून है। इमामुल अंबिया को इतने पत्थर मारे, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बैठ गए, दर्द है, तकलीफ है, जिस्म लहू लुहान हो चुका है। अल्लाह अकबर। और बाज किस्म के लड़कों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पकड़ के उठाया और उठा के कहा कि चलो। जब मेरे हुजूर चले तो उन बदबख्तों ने फिर आपको पत्थर मारे। सब्र देखिए, आफ़ देखिए, दरगुजर देखिए, शफकत देखिए। पहाड़ों के फरिश्ते ने आके कहा है, हुक्म कीजिए, दो पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा, इनकी हड्डियां, इनका जिस्म चकनाचूर कर दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये तबाह हो जाएंगे, माल तबाह हो जाएंगे, असबाब भी तबाह हो जाएंगे, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि ये हलाक किए जाए। ये दरगुजर था, ये माफ करना था। चलिए, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जब इमामुल अंबिया को सताया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि दुआ कीजिए। हुजूर ने फिर भी दुआ की, अल्लाहुम्मा हदि सकीफ़ा, मौला कबीला सकीफ़ को हिदायत नसीब फरमा। फतह मक्का का मौका है, एक औरत बुर्का डाल के, पर्दा डाल के इमामुल अंबिया की बारगाह में आई, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद पर्दे को चेहरे से हटाया, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मैं वो हिंद बिन्त उतबा हूँ जिसने आपके चच्चा हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा निकाल के चुबाया था। उनकी शहादत के बाद जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, वो जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, अपनी दास्तान सुनाई, मेरे हुजूर को अपने प्यारे चच्चा भी याद आए होंगे, दिल के अंदर रिक्कत भी हुई होगी, लेकिन मेरे हुजूर ने फिर भी माफ कर दिया, दरगुजर किया, माफ किया। वो औरत मेरे हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी, क्या जब मैं आई तो रूए जमीन पर आपसे बढ़कर नापसंदीदा मेरे नजदीक कोई भी ना था। आपका अफ़्व तरहम देखकर, माफ करना देखकर, खुदा की कसम रूए जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे बढ़कर मुझे प्यारा हो। ये मेरे हुजूर का अफ़्व करम था, अपने दामन में छुपाया है उनको, अपने दामन में छुपाया है, अपने दामन में छुपाया। इसीलिए हम भी कहते हैं, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अल्लाह पाक हमें भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तों, इनायतों, आपकी शफ़ाअत, आपकी मोहब्बत का हिस्सा ऐसा नसीब फरमाए जैसा हमें लेना चाहिए। उसका तरीका ये, हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें, नमाज़ों की कसरत करें, शब रोज़ हुजूर को याद करें। जब याद करेंगे तो वो बारगाह वो है जहाँ याद करने वालों को खाली नहीं लौटाया जाता है, उन्हें दिया जाता है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें, अभी तीसरा माना भी बाकी था और भी बहुत कुछ बातें थी, बाकी ज़िंदगी रही। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक को फिर जिक्र करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।